اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے فمن اتقا، بس جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ قرآن پاک میں اس آیت میں اس شخص کے لیے کہ جس نے تقوی اختیار کیا، اپنے آپ کو گناہ سے بچایا اور اس نے اپنی غلط چیزوں کو صحیح کر لیا، اصلاح کر لی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلا خوف علیہم، نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ خوف کس چیز کو کہتے ہیں؟ خوف ہوتا ہے آگے کوئی چیز ایسی جو تکلیف دہ ہونے والی ہے، اس کا ڈر، تو خوف کہتے ہیں آگے ہونے والی تکلیف کا ڈر، اور غم کہتے ہیں پیچھے کچھ ہو گیا تھا اس پہ آنے والی تکلیف۔ مثال کے طور پہ اگر بیٹے کو جو ہے وہ ملک سے باہر بھیجا ہے تو یہ ڈر ہے کہ جی عمر میں چھوٹا ہے، کہیں اکیلا ہو، اس سے کچھ ہو نہ جائے، تو آگے کچھ نہ ہو جائے اس کا خوف، اس کا ڈر، اس کو خوف کہتے ہیں۔ اور غم جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو تکلیف آ گئی، اب اس کے بعد جو دل میں جو کیفیت بنتی ہے اس کو غم کہتے ہیں، کہ خدا نخواستہ کسی قریبی کا انتقال ہو گیا، اب وہ انتقال ہو گیا، اس کی وجہ سے دل میں تکلیف ہے، اس تکلیف کو غم کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے فمن اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح، اور اس نے اپنی غلط چیزوں کو، اپنے گناہوں کو ختم کر کے اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کو آگے کا کوئی ڈر، نہ اس کو پیچھے کا کوئی غم، نہیں، اس کی زندگی سکون ہی سکون۔ تو بڑی اہم چیز ہے یہ کہ کیا ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی پرسکون۔ اور کچھ مفسرین نے اس مبارک آیت کے بارے میں کہا کہ صرف پوری زندگی نہیں، آخرت میں بھی پرسکون۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 12 ایسی چیزوں کے بارے میں فرمایا، 12 سے زیادہ ایسی چیزوں کے بارے میں، کہ جو شخص ان چیزوں کو اختیار کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پہ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ آگے ڈرے گا، نہ اس پہ کسی چیز کا غم ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ تو بڑی اہم یہ 12-13 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ہر مرتبہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ کرنے والا اس کو خوف بھی نہیں ہوگا، اس کو غم بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کے بعد انسان کی زندگی ایسے عروج پر؟ کئی مرتبہ انسان کو غلط فہمی ہوتی ہے
وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا میرا گھر چھوٹا ہے، بڑا گھر ہو گیا نا بس پھر سکون ہی سکون ہے. بڑا گھر ملتا ہے سکون اس سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے. بڑا گھر تو مل گیا، پھر کوئی بیمار ہو گیا ہے، پھر کوئی فوت ہو گیا ہے، پھر کوئی کاروبار میں مسئلہ ہو گیا ہے. وہ سکون جو وہ سمجھ رہا تھا کہ مل جائے گا وہ ہے ہی نہیں. نوجوان کہتا ہے جی اتنی تکلیف میں ہوں، شادی ہو جائے بس پھر سکون ہی سکون. اور شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد کہتا ہے وہ پہلے سکون تھا اب سکون نہیں ہے. تو کئی مرتبہ ایسے ہو جاتا ہے. تو انسان بہت ساری چیزوں میں سمجھ رہا ہوتا ہے سکون ہے کہ میں یہ کر لوں گا تو اس میں سکون ہے، اور جب وہ کر بیٹھتا ہے اپنی اس خواہش کو پورا کرتا ہے، اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ نہیں، جو سکون میں چاہ رہا تھا وہ سکون تو ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں بتا دی، اور اس میں سے ایک چیز، ایک بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ یہ جو سکون ہے نا یہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے. یہ کوئی خاص چیز کے ساتھ نہیں رکھی گئی ہے کہ میری شادی ہو جائے گی تو سکون ہے، تو میرا گھر بن جائے گا تو سکون ہے، فلاں قسم کی نوکری مل جائے گی تو سکون ہے. سکون اللہ نے ڈالنا ہے، اور کس پہ ڈالنا ہے اللہ نے قرآن میں بتا دیا. چنانچہ پہلا شخص کون کہ جس کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماتے ہیں، قرآن پاک میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بعد انہوں نے استقامت اختیار کی، نیک اعمال پابندی سے کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ ان پہ کوئی خوف نہ ان پہ کوئی غم، سکون ہی سکون.